हजरत मौलाना तनवीरुल हक थानवी साहब दामत बरकातुहुम हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको अगर सच बताऊं, ये वो हजरात हैं जिनका मिलना, जिनका वक्त देना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। ये यहाँ तशरीफ लाए हैं, जाहिर है उम्र भी है और मसरूफियात भी हैं, उनमें से वक्त निकाला। हमारे वालिद के बड़े खास दोस्तों में है, बल्कि एक तरह से भाइयों का रिश्ता है। अल्लाह ताला इस रिश्ते को भी कायम रखे। इनकी बातें सुनकर उस पर अमल करने की मेरे दोस्तों कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए और हम सबको ऐसा बना दे जैसा अल्लाह आप हमें देखना चाहते हैं। आमीन व आखिर। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي
الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام میرے محترم جناب طاہر حسن صاحب، سید طاہر حسن صاحب دامت برکاتہم، اور ان کے صاحبزادے مولانا عبداللہ عامر صاحب، مفتی فیضان صاحب اور دیگر اور بزرگان محترم اور برادران عزیز، مائک کی وجہ سے میں یہ بھی اضافہ کر رہا ہوں کہ اگر آواز پہنچ رہی ہو، مجھے اس کی جستجو نہیں ہے کہ اگر عورتیں سن رہی ہوں تو میری دینی اور اسلامی بہنیں اور بچیاں، ہمارے طاہر بھائی، انہوں نے بزرگوں کی نسبت کو قائم رکھتے ہوئے، اگرچہ میرے بڑے ہیں، سینئر ہیں، میرے بڑے بھائی حضرت مولانا احترام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نیاز مندوں میں سے بھی ہیں، ساتھیوں میں سے بھی ہیں، مجھے انہوں نے یہ عزت بخشی اور مجھے اسی نسبت سے انہوں نے یاد فرمایا، اور میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہ ملاقات تمام حاضرین محفل سے یہ دنیا کے کسی بھی مقصد کی ملاقات نہیں ہے، تجارتی ملاقات بھی ہو سکتی تھی، شادی بیاہ میں شرکت کی بھی ہو سکتی تھی، اور دیگر بہت سے معاملات، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف باعث فخر ہے بلکہ باعث نجات بھی ہو جائے گا کہ اللہ نے دین کے عنوان سے ہمیں اور آپ کو ملایا ہے، دین کی محبت، دین کی باتیں۔ وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہرحال راتیں اگرچہ بڑی ہیں، لمبی ہیں، لیکن لوگوں کی ہمتیں اتنی لمبی نہیں ہیں، جتنی دیر بھی وہ بیٹھے ہیں اللہ نے ان کو توفیق دی، لیکن ان کی اس توفیق کا امتحان لینا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، اس لیے میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ حضرات سے بات کروں گا۔ یہیں بیٹھے بیٹھے کچھ تمہیدی باتیں بھی ذہن میں آ گئیں، اس لیے کہ ہمارے طاہر بھائی، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے بڑوں کی، بزرگوں کے ساتھ بڑی نسبتیں ہیں، لیکن ان کے گھرانے میں، ان کے خانوادے میں، ان کے بیٹوں میں، بچیوں میں اور تمام نواسے اور جو بھی ہیں ہوتے، یہ دین کا جو میں رنگ دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں کی کوئی نظر ہے، فرمایا کہ پل میں تو کر دے غنی محتاج کو،
پل میں تو کون؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے، پل میں تو کر دے غنی محتاج کو اور کرے پامال شاہی تاج کو۔ امیر کو غریب بنا دینا اور غریب کو امیر بنا دینا، بادشاہ کو لا کے زمین پہ پٹک دینا اور فقیر کو بادشاہ بنا دینا، یہ ہے دنیا کی حیات الدنیا والآخرت خیر وابقا۔ دنیا اس کو تو دوام نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا بہرحال چھوٹ ہی جاتی ہے۔ کسی کا شعر سن لیجئے، فرمایا کہ عمر ایک دن ہو کے 100 سال گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے۔ عمر ایک دن ہو کے 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پر کملی ہو یا اشال گزر جاتی ہے۔ جس کے کملی ہے، جس کو چادر کہہ دیں، دیہاتی یا جو بھی ہے، جس نے شال اوڑھ رکھی ہے، کشمیری شال، مدراس کی شال، تو بظاہر تو کوئی مقابلہ نہیں۔ فرمایا کہ عمر ایک دن ہو کے 100 سال گزر جاتی ہے، اور دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے۔ گر امیروں کی باقبال گزر جاتی ہے، اور بے کسوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ امیروں کا رہن سہن بہت اعلیٰ ہے، لیکن خدا کی قسم رات بیٹھے ہوئے جب محفل میں رونق محفل بنے بیٹھے تھے، اور صبح معلوم ہوا کہ گھر سے جنازہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کامل پر ہمیں سب کو خاتمہ تھا۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت۔ آپ دیکھیں، ایک شخص رونق محفل ہے، خوب گرما رہا ہے، اور انتقال ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو میں مل کے آیا تھا، رات تک تو صحیح تھے۔ بس دنیا اسی کا نام ہے۔ یہ اس دنیا کو، یہ فنا ہونے والی دنیا ہے، باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو میں سنا رہا ہوں، فرمائے اس کے پیچھے وقت ضائع نہیں کرو، یہ تمہارے کام نہیں آئے گی، یہ تمہیں کچھ نہیں دے گی، اور سوائے اس کے کہ یہ بہت سی خرابیوں میں تمہیں ڈال دے گی۔ کس چیز کو اپناؤ؟ فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقا۔ ہمارے یہ مفتی فیضان صاحب بیٹھے ہیں، علماء یہ بیٹھے ہیں، عبداللہ عامر میاں، خیر اور ابقا، آخرت کی دو صفتیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ بتایا ہے کہ دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ کرنے والوں، آخرت میں لگو، یہ خیر ہی خیر، آخرت کی تیاری، آخرت کی کامیابی۔ خواجہ صاحب کا ایک قطعہ مجھے یاد آ گیا، فرمایا کہ عیش ہے عزت ہے موٹر کار ہے، عیش ہے عزت ہے موٹر کار ہے، اور اس دنیا میں کیا درکار ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس میں آج کل پروجیکٹ میں لگا ہوں، لگے بھائی، اللہ آپ کو اور خیر و برکت دے، سب کچھ دے، لیکن ایسا نہ کرو کہ اپنی ساری زندگی اسی میں لگا دو، کچھ بھی نہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں سننے کی بات ہے، فرمایا کہ ہر کے آمد عمارت نوسا، ہر کے آمد عمارت نوساخت، رفت و منزل بدیع پردہ۔ گلستان بوستان میں پڑھ لیں، گلستان میں فرمایا کہ جو آتا ہے عمارت بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، دفتر بنا دیا، شاپنگ مال بنا دیا، بڑے عالیشان مکان بنا دیے، بنا تو دیے، لیکن فرمایا جب موت آئی تو خود تو چلے گئے، دوسرے کو دے گئے، اور وہ تو دے کے آ گئے، مل ہی جاتا ہے۔ آپ کیا دیں گے؟ شریعت دے گی کہ لو اب تم سنبھالو۔
تو ان کے لیے آپ نے اپنی آخرت تباہ کر رکھی ہے، میں نے بھی اگر کر رکھا ہے، میں بھی شامل ہوں اس میں۔ تو اس لیے آپ اپنا زیادہ وقت جو ہے آخرت کی تیاری میں لگائیے۔ کیا لگتا ہے آخرت کی تیاری؟ کوئی کہتا ہے جی مولوی صاحب کو آسان کام بتا کے جائیں، اچھا آسان سن لیجیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب آخرت کی طرف لگاؤ تو لوگ کہتے ہیں یار کہیں بیوی تو نہیں چھوڑوا دیں گے؟ بیوی چھوڑوائیں گے، بیوی کو تو خوش کرو گے تو آخرت ملے گی۔ بیوی تو اتنی تمہارے لیے اللہ نے اتنا ایک بہترین سامان تمہیں دیا۔ دین اس کا نام ہے کہ بیوی چھوڑوا دو، گھر چھوڑوا دو، دفتر چھوڑوا دو اور سارے کام چھوڑ دو، نہیں۔ آپ انجمن میں محفل میں بیٹھے اور اللہ سے یا اپنی لو لگاتے ہیں، اس کا نام ہے آخرت۔ یہ نہیں ہے کہ بس یہ سمجھنا یہ پتہ نہیں کس نے ڈرا دیا بھائی آخرت کی طرف۔ ابھی تو مولوی صاحب میں جوان ہوں اور مجھے تو ابھی جینا، بوڑھے اور بے پڑھے لکھے کا جواب سن لیجیے، اس کی بات سن لیجیے۔ میں اپنے بچوں سے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ایک بڑے میاں ہیں، عالم نہیں ہیں، بے پڑھے لکھے، اور بے پڑھا لکھا بھی ایسی بات کہہ جاتا ہے جو عالم بھی نہیں کہہ پاتا۔ بعض اوقات عالم سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو بے پڑھے لکھے نے بھی نہیں کی ہوتی۔ سنیے، اس نے یہ کہا، بڑے میاں نے یہ، اور یہ مجھ سے نہیں کہا، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کے مواعظ میں یہ بات موجود ہے۔ کس سے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت اور یہ جنت بڑی مہنگی چیز ہے، بہت اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ نہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جنت کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر اس نے یہ کہا، الفاظ سنیے، اس نے یہ کہا کہ جنت ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ لوگ حیران گئے، لو جی اس نے تو بالکل ہی گھر پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ جنت ایک قدم کے فاصلے پر ہے، وہ کیا؟ اس نے کہا ایک پیر نفس پہ رکھو، دوسرا جنت میں رکھو۔ بھائی نفس نہیں تو تمہیں جنت سے روکا ہوا ہے۔ یہ اس نفس کی فرمایا کہ نفس کو پامال کر دو، ایک قدم نفس پہ، دوسرا قدم جنت۔ اور اب قرآن کی آیت بھی سن لیجئے جو پہلے سنانی چاہیے تھی۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ سے ڈرا اور اللہ کے ڈر اور خوف اور عظمت کی وجہ سے اس نے گناہ چھوڑ دی، نہیں بھائی مجھے اللہ کو منہ دکھانا۔ لوگ کہتے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ابا تو نہیں ہے، حضرت تو نہیں ہے، نہیں، اپنی بچیوں کو میں نے 45 سال میں یہ جب موقع ملا انہیں بتا دیا۔ یاد رکھنا یہ غلط ہے کہ صاحب شوہر کو مجازی خدا کچھ نہیں بنایا، مجازی خدا کا کوئی تصور ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ میاں جو کہہ رہے ہیں میرے کہنے سے چھوڑ دو، اللہ میاں کچھ نہیں کہیں گے۔ اور سنیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، میں بچیوں کو سنا رہا ہوں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان بچیوں کو بتاؤ تمہیں باپ نے برقعے میں نہیں بٹھایا، تمہیں تمہارے شوہر نے بھائیوں نے نہیں بٹھایا، اگر تمہیں برقع اڑایا ہے پردے میں، شریعت کے پردے میں بٹھایا ہے تو خدا کی قسم یہ اللہ اور رسول نے بٹھایا ہے، ماں باپ نے نہیں بٹھایا۔ یہ کہنا جاتا ہے قبر روزانہ ہی لٹا رہے ہیں
عورت کو بھی مرد کو بھی عالم کو بھی غیر عالم کو بھی بے داڑھی والے کو بھی داڑھی والے کو بھی. ظاہر ہے ہمارا طریقہ دفن کرنے کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایمان کے ساتھ کوئی قبر میں چلا گیا تو ایمان پھر اس کا امتحان ہوتا ہے. نکیرین آتے ہیں, ہاں جی آ گئے نکیرین, اور آ کے سوال کرتے ہیں کہ من ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ سب سے بتائیے سوال. کوئی کہ جی ہندو سے بھی ہوگا, ہاں ہندو سے بھی ہوگا, عیسائی سے بھی ہوگا, یہودی سے بھی ہوگا, قادیانی سے بھی ہوگا, سب سے ہوگا, اور مسلمان سے بھی ہوگا. اور مسلمان نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم سے نکیرین سوال کریں گے قبر میں کہ من ربو کا. عمر فاروق بھی نہیں بخشے ہوئے. حضرت عمر فاروق سے حضور نے پوچھا ہے, جواب تو دینا ہے. یا رسول اللہ یہ فرما دیں ہوش و حواس میرے قائم رہیں گے قبر میں؟ فرمایا ایسے رہیں گے کہ دنیا میں اتنا ہوش نہیں تھا جتنا قبر میں جا کے ہوش ہے. فرمایا اگر ہوش و حواس قائم رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ میں کامیاب ہوں. اللہ تعالی ہمیں سب کو نکیرین کے سوالوں سے ہمیں سب کو فارغ فرما اور گویا اس میں کامیابی عطا. من ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ وما دین, تمہارا دین کیا ہے؟ کوئی سمجھے تو بڑے آسان سوال ہے, بس اللہ تعالیٰ آسانی رکھے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. لیکن یہ ہے کہ ومن ھذا الرجل, یہ کون صاحب ہے؟ میں اپنے بچوں کی طرف مخاطب. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دنیا میں بھی خوب عطا فرما اور دین کے لیے بھی قبول فرما. یہ ہمارے نوجوان 3 سوال ہوں گے ہر مرنے والے سے, جس کو ایک ہی دفعہ ہوں گے. یہ نہیں کہ ہر مہینے آ جاتے ہیں جی بجلی کا بل لینے. تو 3 دفعہ بس سوال. من ربو کا, تمہارا رب کون؟ وما دینو کا, تمہارا دین کیا ہے؟ ہو گئے. اب اشارہ کر کے پوچھیں یہ کون صاحب ہے؟ یہ دیکھنا. حدیث میں آتا ہے جب یہ سوال صاحب قبر سے نکیرین کرتے ہیں اس کی قبر سے لگا کے اللہ تعالیٰ حضور کے روضہ انور تک سارے حجابات اٹھا دیتے اور حضور کا چہرہ انور سامنے. یہ کون ہے؟ انہیں پہچانتے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سنت اور شریعت کا پابند بنا دے. خدا کی قسم دیندار لوگ اور شریعت پر چلنے والے لوگ سب کہیں گے سنتے ہی کہ یہ تو ہمارے سردار ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے نہ سنت پہ عمل کیا, نہ شریعت پہ عمل کیا, نہ روح, ابا تھوڑی ہیں یہاں پہ, یہ پہچانیں گے حضور کو. اللہ تعالیٰ بچائے. بہرحال وہ کہیں گے جی پتہ نہیں جی میں نہیں پہچانا بس. اور جو کامیاب ہو گیا فرشتے کہیں گے, تبکی دے کے کہیں گے نم کا نومت العروس, بس تم سے 3 سوال کرنے تھے. عورت ہوگی عورت, مرد ہوگا مرد. فرمایا کہ اب تم سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. دلہن کی رات وہ ہوگی کوئی اس کا معنی مفہوم, ایسے آرام سے سو, تھکی ہوئی ہو, سب کچھ ہو. کیوں؟ فرمایا کہ بس سوالوں کے جواب ہو. جنت کی طرف سے کھڑکی کھل گئی. جنت میں یہ نہیں وائلڈ اینیمل دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں ہے, ریموٹ نہیں دیا آپ نے.